السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں نے ورحمۃ اللہ کسی وبرکاتہ۔ سے سنا تھا کہ پانی کے اندر اگر پورا ڈبکی لگا کے پاک صاف پانی میں کوئی اگر پورا ڈبکی لگا لے تو وہ پھر اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ کیا صحیح ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ غلط لگا بات بالکل۔ غسل تو غسل کے طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی طریقے سے ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صاف پانی میں اگر ڈبکی لگا کے نکل جائے تو وہ غسل کی پھر اس کو ضرورت نہیں ہے، تو کیا پلیز آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ السلام بالکل، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین، تھینک یو سو مچ اس خوبصورت اور اہم ترین سوال کو پیش کرنے پر۔ ایز یوجول آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کو اگر آپ مستحکم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس چینل کی نشریات سے آپ علم حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ چینل بھی آپ سے یہ امید رکھتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ایٹ لیسٹ اپنے حلقے میں متعارف کرائیں۔ اگر فائنینشیل اس کو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے حلقے میں اپنے فیس بک پر، یوٹیوب کے ہمارے لنک کو واٹس ایپ گروپس پر شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ شاہین، سمحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے کبار علماء شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ من فرائض الغسل النیہ، یہ جو فرائض ہیں غسل کے، ان میں سے نیت کرنا غسل کی وہ فرض ہے، وہ واجب ہے۔ وہذا مذہب الجمہور، مالکیہ، شافعیہ والحنابلہ۔ اہل علم کا اس سلسلے میں جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ صرف احناف کے یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے پورا جسم اگر دھو لیا ہے تو اس پہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے، حنفیہ کے علاوہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز جو سعودی عرب کے مفتی ہیں، ان کا عمل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر فرمایا کیونکہ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ تو آپ جب علم کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت کا ہر عمل سے پہلے ہونا، خاص طور پر عبادات کا، یہ تو فرائض میں سے ہے۔ ان الحدیث یدل علی ان حکم العمل لا یثبت الا بالنیہ، تو اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور وہ نیت نہیں ہے اس کی تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ ان الغسل عبادہ مفروض، یہ تو جو غسل ہے یہ عبادت ہے، فرض ہے، اللہ رب العالمین نے آپ پر کیا۔ وضو، نماز، یہ تمام چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں۔ والمفروضات لا تؤدی الا بقصد ادا، یہاں شیخ صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں ان فرائض کو بغیر نیت کے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا الا بقصد منه الى فاعل، تو اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے کوئی کام کر لیتا ہے، خاص طور پر یہ عبادات جو فرائض ہیں، تو اس کے اس عمل کو حقیقی طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عبادت کی ہے اور نماز پڑھی ہے، یا اس نے بغیر نیت کے کوئی کام کر لیا ہے، تو یہ تو عبادات ہیں۔ اور اسی طریقے سے بغیر قصد کے اس نے نیت کری، یا بغیر غسل کے اس نے نماز پڑھی، یا بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی، یا بغیر نیت کے اس نے غسل کر لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا جو شاید آپ جاننا چاہ رہی ہیں، ان کا موقف محل نظر ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ نیت کے بغیر
اگر کسی نے پانی میں ڈبکی لگا دی. یہاں پر بھی ایک صاحب تھے, میں نے جب ان سے پوچھا تو یہی حدیث میں نے پیش کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو بہرحال ان کے پاس کوئی استدلال نہیں تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے. تو ان کا موقف جن آپ نے سنا ہے احناف کے موقف کو, دیوبند وغیرہ کا یہی موقف ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. وہ لمبی چوڑی نیت دیوبندی اور بریلوی کرتے ہیں, نماز کی لمبی چوڑی نیت کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں کہتے ہیں اس کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. واللہ عالم. تو خیر, نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور دل کے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھیں, جب اٹھ رہے ہیں غسل خانے میں جا رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ یہی نا کہ آپ غسل کریں گے, وہ کافی ہے. آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ وضو بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے. تو آپ نے غسل بھی کیا اور وضو بھی کیا, اور دونوں چیزیں آپ کی اگر ہو گئی ہیں تو دوبارہ سے وضو کا بھی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ وضو جو آپ نے غسل خانے میں کی ہے وہی نماز کے لیے کافی ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.